بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، لاسٹ لیکچر میں ہم نے ادب کے بارے میں پڑھا تھا، ادب کی ڈیفینیشن اور سائنٹیفک لٹریچر اور جو تخیلاتی ہے، جو علمی اور عقلی لٹریچر جو کالرج نے تقسیم کی تھی، عقلی اور علمی لٹریچر، جذباتی اور تخیلاتی لٹریچر، اس پر ہم نے ڈسکشن کی تھی۔ تو سفیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے ہم سوالات کریں گے، کچھ سیکھیں گے۔ تو سفیر صاحب، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ادب کیوں لکھا جاتا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ادب کے مقاصد کیا ہے، ٹارگٹس کیا ہے، گولز کیا ہیں۔ یہ دو سوالات یہ حاضرین کو آگاہ کریں، بتائیں کہ ادب کیوں لکھا جاتا ہے، کیوں جنم لیتا ہے، کیوں کریٹ کیا جاتا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ لٹریچر کے گولز کیا ہے، ٹارگٹس کیا ہے، مقاصد کیا ہے۔ شکریہ سر، آپ نے دو سوال کیے۔ پہلا یہ تھا کہ پروڈیوس کیوں ہوتا ہے لٹریچر، کریٹ کیوں ہوتا ہے، اور دوسرا سوال کا حصہ یہ ہے کہ لکھتے کیوں ہیں۔ اگر کوئی چیز ہے میرے ذہن میں ہے یا فیلنگز وغیرہ، دل میں کوئی بات آ گئی تو وہ لکھتے کیوں ہیں۔ تو اگر پہلے سوال پہ غور کیا جائے کہ پرپس کیا ہے، یہ جنم کیوں لیتی ہے، تو اگر ہم لٹریچر کی ہسٹری میں جاتے ہیں، جیسے سارے کے سارے جتنے بھی لٹریچر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ پتہ ہو کہ اردو آپ پڑھے ادب یا انگلش میں آپ کچھ پڑھے تو آپ گریک لٹریچر اور رومن لٹریچر میں چلے جاتے ہیں۔ ادھر ہم فلسفہ اور سائیکالوجی، یہ ساری چیزوں کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے، ہومر سے، سفوکلس سے، اور جتنے بھی ارسٹوٹل وغیرہ، پلیٹو کی جو تھیریز ہیں کہ پوئٹ جو ہے وہ یہ ہے، پوئٹ جو ہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، تو ادھر سے جو ریمیننگ لٹریچر ہے ادھر سے ہمیں ملتا ہے۔ ان کے پرپزز سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ بیسیکلی 3 ریزنز ہیں کہ اگر میں ایک رائٹر ہوں یا میں کچھ لکھتا ہوں تو سب سے پہلا جو ریزن ہے لٹریچر کا وہ تو انٹرٹینمنٹ ہے۔ ہاں، مجھے کسی چیز سے اچھا فیل ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے، یا جس طرح آج کل کے ماڈرن دور میں ہم ڈراماز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا موویز وغیرہ، تو وہ بھی پارٹ آف لٹریچر ہے یہ سارے کے سارے۔ تو اگر ہم کسی کو انٹرٹین کرنا چاہے، اس میں ظاہر سی بات ہے سبق تو ضرور ہوگی، لیکن اس کا جو طریقہ ہے جسے ہم رومانس وغیرہ کہتا ہے، ایک جنرا ہے لٹریچر کا، رومانس کہتے ہیں، اس سے ہمیں انٹرٹینمنٹ ملتی ہے۔ ہاں، تو انٹرٹینمنٹ میں ایک میسج ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، لیکن بات یہ ہے اصل میں کہ میسج کے جو کنٹینٹس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی، ہمارے پاس بہت سارے انگلش کے ناولز ہیں یا پوئٹری ہے، وہ بیسیکلی ایک تھیم پہ ہی بیسڈ ہوتے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ ایک الگ چیز ہے، جس طرح آپ موویز میں دیکھتے ہیں، ایک جو 50% مووی ہوتی ہے وہ آپ کو ہنساتی ہے یا کوئی اور چیز، بعد میں جو سبق وغیرہ ہے وہ دوسرے حصے کے مووی میں ہمیں ملتی ہے۔ تو اسی طرح انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ، پوئٹری جب آپ سنتے ہیں یا کسی ایسے شخص کی پوئٹری پڑھتے ہیں جس سے آپ اپنی لائف کو کمپیئر کرتے ہیں، اپنے بچپن کو، اپنے میموریز وغیرہ کو، تو اس سے ہمیں سکون، کائنڈ آف سیٹسفیکشن ملتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ سب سے پہلے جو ریزن ہے وہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں انلائٹمنٹ ملتی ہے، اردو میں اسے روشن خیالی۔ ہاں، اب میرے حساب سے جتنے لوگوں نے لٹریچر پڑھا ہے اور سمجھے ہے، ایک تو ہے صرف پڑھنا، ایک ہے اس چیز کو سمجھنا۔ تو جتنے بھی لوگ سمجھے ہیں اس چیز کو، وہ نیرو مائنڈڈ میرے خیال سے نہیں ہو سکتے، تنگ نظر نہیں ہوتے وہ، امپاسبل۔ کیونکہ اگر آپ کسی سائنس کے اسٹوڈنٹ کو، میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، وہ اسٹوڈنٹ جو غیر لٹری یا غیر ادبی اسٹوڈنٹ ہے، جو لٹریچر ٹچ نہیں کرتے یا پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھ نہیں چکے ہیں، اس پہ اگر آپ کوئی کمنٹ پاس کرے یا تنقید کرے جو کہ فار دا سیک آف لٹریچر ہو یا اس کو سدھارنے کے لیے ہو، اسے ہم جس طرح سٹائر کہتے ہیں، کسی معاشرے پہ آپ نے کرٹیسزم کیا، کسی بندے پہ آپ نے کرٹیسزم کیا، تو وہ سٹائر ہے، وہ اس لیے ہے کہ آپ میں یہ غلطی ہے، مسٹیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے نکالیں، تو میں سخت الفاظ استعمال کروں، ہارش کرٹیسزم کروں یا سافٹ کروں، جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو ہے ہمیں روشن خیالی ملتی ہے کہ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اور معاشرے بھی کئی طرح کے ہیں۔ ایک ملک میں بہت سارے سوسائٹیز ہیں، بہت سارے، اور ایک معاشرے میں پھر بہت سارے ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس کے پیپل ہیں۔ تو ان لوگوں کو
समझना कि हर किसी का अपना एक ख्याल है. जिस तरह आपने पिछली वीडियो में कहा था कि 2+2=4, ये इस तरह का लिटरेचर नहीं है. लिटरेचर में हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं कि इस बंदे का जो ख्याल है वो मेरे से अलग होगा, हालांकि ये भी इंसान है, इंसानियत के बारे में सोच रहा है. मैं इस चीज़ को किसी और एंगल से देख रहा हूँ, मैं भी पॉजिटिव हूँ और अच्छा सोच रहा हूँ माशरे के बारे में या किसी शख्स के बारे में, तो मेरा जो तरीका है वो अलग है. हाँ. तो इस चीज़ को समझना कि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो एक है, जो मकसद है वो एक है, तरीके अलग अलग है, रास्ते अलग अलग जाते हैं. तो इस लिटरेचर के पढ़ने से और समझने से ख़ास कर हमें एनलाइटमेंट मिलती है कि किसी मज़हब को उस नज़रिए से ना देखना, किसी शख्स को उस नज़रिए. आपने जो गुफ्तगू की मेरे जहन में एक नुक्ता आ गया जी कि अगर आप मुशाहिदा करें, आप तो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, तो जो लिटरेचर का तालिब इल्म होता है, हाँ, अदब का, मैंने ये मेरा मुशाहिदा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, वो तमाम लोगों से मोहब्बत करता है. बिल्कुल. क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, हिंदू हो, जितने भी अदर रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं उनसे मोहब्बत करता है. ये मेरा मुशाहिदा है. बिल्कुल. और ये जो आपने एनलाइटमेंट की बात कर दी, ये नुक्ता, ये चीज़ अदब के तालिब इल्म में ज़्यादा होता है. बिल्कुल. और वो तमाम रिलीजन के लोगों से मोहब्बत करता है. गालिब को आप देखे, इकबाल को देखे, उनके दर पे सारे लोग आते थे. हाँ, यही चीज़ है ना कि हम ये चीज़ फील करें, वो एक अलग टॉपिक होगा और शायद मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि इस पे बात करूँ, कि मेरा अपना एक नज़रिया है, फेथ है कि मैं किस रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन दूसरों के लिए स्पेस छोड़ना हमें लिटरेचर सिखाता है. हाँ. और जो काफ़ी जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो ऐसा कहते हैं. तो ये बेसिकली हमें इसी अदबी लोगों से और इसी लिखाई से हमें सीखने को और पढ़ने को मिलता है. तीसरा जो पर्पज़ है वो ये है कि ये डायरेक्टिसिज्म जो है, पढ़ाना, किसी को कोई बात समझाना, ये भी लिटरेचर का एक पर्पज़ है. बुनियादी तौर पे अगर मेरे जहन में कोई फ़लसफ़ा आया है, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में कहे तो थ्योरी है किसी चीज़ के बारे में. जिस तरह न्यूटन की थ्योरी है कि सेब ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया, तो वो फिर मुख्तलिफ एंगल से उसे रिसर्च वगैरह उस पर करेगा. लिटरेचर की अगर हम बात करें, आर्ट्स की, तो इधर हमारे पास फ़िलासफ़ी होती है किसी चीज़ की, फ़लसफ़ा होता है कि अगर ऐसा है, एक्सपीरियंस से आता है, ये सारी चीज़ एक्सपीरियंस से आती है, स्टडी से आती है. मुख्तलिफ़ माशरे में मुख्तलिफ़ लोगों से जब आप घुल मिल जाते हैं तो वो सारी चीज़ें आप सीख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी माशरे के बंदे को कुछ और समझ रहा हूँ और वो उसे जज करने के बाद, उसके साथ टाइम बिताने के बाद, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो मैं एक्सपीरियंस्ड फॉर एग्ज़ाम्पल बंदा हूँ, पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मुझे अपने माशरे को, अपने छोटों को, नेक्स्ट जनरेशन्स को ये चीज़ समझानी हो अगर, तो वो मैं लिखता हूँ. क्योंकि जैसे हमें पता है कि जो एज ऑफ बेरनेस है, चौसर के बाद इंग्लिश लिटरेचर में जो 150-200 साल गुजरे हैं, उसमें लिटरेचर बहुत कम लिखा गया है, तहरीर किया गया है. और उसकी एक वजह ये भी है कि लिखने के फॉर्म में कम है, औरल फॉर्म में लव सॉन्ग, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी. आप इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री से नावाकिफ़ होंगे, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है. तो उसमें वजह ये थी कि औरल लिटरेचर जो है वो मिथ की टाइप में भी हो सकता है, जिस तरह हम अपने बड़ों से कहानियाँ वगैरह, अपने कौमों के बारे में दलेरी वगैरह की सुनते हैं. उसका रिटन कोई फॉर्म नहीं है, कोई रेफरेंस उसका कोई नहीं दे सकता, बस ऐसे ही हमें बड़ों से सुना और छोटों को फिर हम आगे लेके, अगर आप पढ़े लिखे भी हैं तो उस बात को आप इसलिए आगे लेके जाते हैं कि इसमें एक सबक है. ज़ाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें आई डोंट थिंक सो कि वो सच हो, लेकिन ऐसी फिक्शनल जो कहानियाँ होती हैं उनसे, जिन और परी और भूत वगैरह, जो अब शायद लोग किसी ने एक्सपीरियंस की हो, आजकल के ज़माने में भी कोई एक्सपीरियंस कर रहा हो, लेकिन आप किसी को प्रूफ नहीं दे सकते इन चीज़ों का. तो डायरेक्टिसिज्म की अगर बात करें, स्टूडेंट्स को या पढ़ने वालों को आप स्टूडेंट समझे, उसको आप एक चीज़ समझाने की जब आप कोशिश करते हैं, ये तीसरा रीज़न है लिटरेचर का. अगर मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट का इजाफा कर लूँ कि जो तीसरी बात आपने कर दी, तीसरा मकसद के, और मैंने कहीं पढ़ा था कि अदब का मकसद ही ज़ुबान सिखानी होती है. लैंग्वेज आप सिखाते हैं जी, सिखाना, ये सिखाना, लैंग्वेज सिखाना, ज़ुबान सिखाना, ये पहले ज़माने में होता था. बिल्कुल. हाँ, अदब का मकसद क्या था? अदब ही ज़ुबान सिखानी होती थी, लैंग्वेज सिखानी होती थी. तो ये सीखना सबसे अहम चीज़ है.
یہ تو آپ نے کہا کہ اس کے مقاصد کیا ہے. اب کیوں یہ کیوں جنم لیتا ہے، یہ مرحلے سے، یہ کریشن کے مرحلے سے کیوں گزرتا ہے؟ یہ کون سی وجوہات ہوتے ہیں کہ آپ لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ آپ ایک نظم لکھتے ہیں، ایک شارٹ سٹوری لکھتے ہیں، ناول لکھتے ہیں، یہ بتائے کہ سب سے کامن جو چیز ہے جو ویورز وغیرہ کو سب کو پتہ ہوگا کہ بہت سارے کریٹکس یہ کہتے ہیں، لوگوں کا ماننا ہے، ڈاکٹرز جو ہے، پروفیسرز وغیرہ انگلش کے یا اردو لٹریچر کے یا کسی بھی لٹریچر کے، ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آپ کے دل پہ، ذہن پہ کوئی بوجھ ہے، آپ اسے شیپ دیتے ہیں، اینک کا یا لکھنے کے فارم میں اسے ڈالتے ہیں، سانچے میں ڈالتے ہیں، تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، جسے ہم انگلش میں، گریک میں ہم نے یہ ورڈ لی ہے کیتھارسس جسے کہتے ہیں. ہاں. تو اگر ایسے کوئی بات ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے آج کل لسنرز بہت کم ہے، سننے والے، اچھے سننے والے، سنتا ہر کوئی ہے، انٹرسٹ سے نہیں سنتا یا اس کے جو فیلنگز ہے اس چیز کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے، تو وہ اس طرح سے آپ کو لفٹ نہیں کرتا یا نہیں کراتا. تو آپ وہ چیزیں لکھتے ہیں، اگر پڑھنے والے ہے کوئی، تو آپ کی کیتھارسس تو تبھی ہوئی جب آپ نے وہ چیز پیج پہ ڈال دی. اور جس طرح ٹی ایس ایلیٹ کا ایک فیمس کوٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دا پرپز آف لٹریچر از ٹو ٹرن بلڈ انٹو انک. اب ٹرن بلڈ کا مطلب ہے کہ جتنے بھی سوسائٹی کے مسائل ہے، جتنی بھی آپ کی فیلنگز ہے کسی چیز کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں، معاشرے، مذہب، جو بھی چیز ہو، اس کے بارے میں جو چیز آپ نے فیل کی، وہ آپ نے انک میں کنورٹ کر دی، ٹرن کر دیا آپ نے اپنے بلڈ کو، اپنے احساسات، جذبات کو. ہاں، یعنی اگر اردو میں موٹے بھاری الفاظ استعمال کروں کہ آپ اپنے جذبات اور احساسات کو صفحہ کرتاس پر منتقل کر دیتے ہیں. صفحہ کرتاس پر، ہاں، صفحے پر اپنے جذبات کو قلم بند کر دیتے ہیں. ہاں، تو وہ اسی چیز کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے ڈائریکٹسزم. مجھے ایک بندے کو نہیں سمجھانا، اور نہ وہ موٹیویشنل اسپیکرز، ویڈیو وغیرہ، یہ لٹریچر تو ہزاروں سال پرانی چیز ہے، تو وہ اگر چیز نہیں تھی تو لکھنا تو ضروری ہے. اور اگر میرے پاس الفاظ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ لکھ سکتا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ لکھنا کیا ہے. آج سے 3-4 ہزار سال پہلے کی اگر میں زمانے کی بات کروں، میں ادھر ہوں، تو ادھر بھی اگر میں یہ لکھنا وغیرہ جانتا ہوں، اور کسی زمانے کو، لوگوں کو یہ چیز کنورٹ کرنی ہو، بتانی ہو، تو وہ ایک سپیچ میں اگر میں ڈیلیور کروں گا تو 1000، 2000، 100، 200 لوگوں کو میں ڈیلیور کر سکوں گا. لکھوں گا تو وہ سروائیو بھی کرے گا، ہزاروں سال تک آگے جائے گا. جس طرح ہم 2500 یا 2000 یا 4500 سال پہلے کی جو پوئٹری وغیرہ ہے، وہ ہم آج کل بھی پڑھتے ہیں، اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں گریک سے، رومن لینگویجز سے، جتنی بھی پرانے لینگویجز ہیں، رومانس لینگویج میں کنورٹ کرتے ہیں، لینگویجز میں فرینچ ہے، جرمن ہے، اور اسپیسیفکلی انگلش میں. تو جتنے بھی فلاسفیز ہے، تھیریز ہے لوگوں کے، وہ ہندوازم کے ہو، وہ بدھزم کے ہو، جو بہت پرانے مانے جاتے ہیں، اس کا جو فلسفہ ہے، وہ ہم جب کنورٹ کرتے ہیں انگلش میں، تو ہمیں وہ چیز، وہ ہمارے وزڈم کو اور بڑھاتی ہے، عقل و دانش کو اور بڑھاتی ہے. تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ آپ اسے لکھیں.